السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی سیرت سے ایک اور واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ہمت اور ان کے ایمان کی ایک ریفلیکشن ہے۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اسلام کے راستے میں اللہ کے پیغام کو آگے لے کر چلنے میں جاری تھیں، اور یہ جو قریش کے لیڈرز تھے، جیسے جیسے آپ کے فالوورز بڑھتے جا رہے تھے ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ یہ سارا واقعہ حضرت عمر بن خطاب اور یہ سارے حالات حضرت عمر بن خطاب کی انفارمیشن میں یا ان کے علم میں آ تو رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے اس وقت اس سب حالات کے اندر برداشت نہ ہو سکی، اور وہ جو ایک مکے کے بڑے لیڈنگ اور نوبل اور بہادر انسان تھے، انہوں نے غصے میں آ کر ہاتھ میں تلوار لی کہ میں آج اس سورس کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے مکہ کے گھر گھر میں لڑائیاں ہو گئی ہیں۔ ہاتھ میں تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کے ایک کلوز فرینڈ نے ان کو جب اس طرح سے غصے میں فیوریسلی ہاتھ میں تلوار لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے وجہ پوچھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ریزن بتا دی، تو جو ان کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر جائیے، آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ خود ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح سے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اپنی بہن فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھے۔ اس دور میں دروازے ایسے تو ہوتے نہیں تھے، گھر ایسے تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ کا باہر مین گیٹ آتا ہے، پھر آپ کا ڈرائیو وے آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا لاؤنج کا دروازہ آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، دروازوں کے آگے بس پردے لٹکتے تھے، باہر سے آواز اندر اور اندر کی آواز باہر آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائی دا ٹائم حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھیں ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عمر نے جو آواز سنی، اس وقت حضرت فاطمہ اور اپنے شوہر کے ساتھ قرآن کی آیات تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کے حضرت عمر کے کان پر آواز تو آ گئی، جیسے ہی یہ غصے میں اندر گئے، حضرت فاطمہ نے وہ صحیفہ جس پر قرآن لکھا تھا چھپا دیا اپنے بھائی کے ڈر سے، جانتی تھی غصے والے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت عمر اندر آئے ان کو بہت غصہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی انہوں نے نہیں دکھایا اور نہیں بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت فاطمہ کے شوہر سعید رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو انہوں نے غصے میں آ کر حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا۔ جب بیوی نے یہ دیکھا کہ بھائی میرے شوہر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو ان کو بہت نامناسب لگا، ان کو بچانے کے لیے آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پش کیا تو بہن کو چوٹ لگ گئی۔ بہن کو چوٹ لگی تو بہن کا زخم، بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا نہیں گیا، ایک دم سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر کہا کہ آپ دونوں مجھے بتائیں آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا میسج ہے، کیا کہتے ہیں محمد؟ تو بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پاک ہو کر آئیے، آپ غسل کر کے آئیے، میں اس وعدے پر آپ کو یہ اسکرول، یہ جس میں قرآن لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو دوں گی کہ آپ واپس مجھے احتیاط سے کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات مانی، آپ نے طہارت اڈاپٹ کی، آپ آئے، بہن نے آپ کو وہ اسکرول دیا جس پر سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات سنی اور جب ان آیات کو آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے قلب تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تو اسی وقت سنتے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک بہت ہی بلند کلام ہے اور یہ صحیح بات ہے۔ اٹھے، اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چلے گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز، جو صحابہ تھے، انہوں نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار اور ان کو اس طرح سے ایکسائٹمنٹ میں آتا ہوا دیکھا تو گھبرا گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ان کو خطرہ ہوا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لیٹ دیم ان، اور آپ مجھے ان سے بات کرنے دیں. حضرت عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہاں پر اللہ کی وحدانیت پر یقین کو اپنانے کے لیے اور اس بات کو ماننے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس لیے آیا ہوں. یہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل ہو. اس سے پہلے سے یہ جو وقت تھا مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، ہر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی چھپ کر کبھی کسی وقت میں، لیکن طواف اوپنلی نہیں کر پاتے تھے. یہ وہ وقت تھا جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے جھگڑے میں آگے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی جو تلوار تھی، جو وہ کس ارادے سے لے کر نکلے تھے، اس کلمہ پڑھنے کے بعد یہی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آخری سانس تک پروٹیکٹ کرتی رہی، اسلام کو آخری وقت تک پروٹیکٹ کرتی رہی. پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اوپنلی طواف کرنا شروع کر دیا تھا خانہ کعبہ کا. قریش جب یہ دیکھ رہے تھے تو ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. قریش نے وہی ارادہ اڈاپٹ کیا جو ایک وقت میں شیطان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے. قریش نے مل کر پلان کیا کہ ہم سب مل کر ایسا کچھ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس دنیا سے، اس مکہ سے ہی ہٹا دیں. نعوذ باللہ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا. ابو طالب تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے سب جو ان کے اپنے سپورٹرز تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی سپورٹ کرنے والے چچا تھے، ان کے بچے تھے، انہوں نے ان کو الرٹ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن بڑھا دی گئی. جب قریش اس میں بھی ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک اور اسٹریٹجی اڈاپٹ کی. آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں آپ کو سیرت کے کئی واقعات میں کمبائن کر کے ایک فاسٹ فارورڈ موومنٹ کی طرح آگے لے کر جا رہی ہوں، لیکن اس کے اندر کئی سبق آپ کو مل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایمان لانے کا یہ بتاتا ہے کہ کبھی کسی انسان کو دیکھ کر یہ ازیوم نہ کر لیجئے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ واپس پلٹ نہیں سکتا، یہ اسلام کی خوبصورتی سمجھ نہیں سکتا. کبھی کسی انسان سے نا امید نہیں ہوئی ہے. وہ انسان دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہم اس سے نا امید نہیں ہوں گے اور ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ اس بندے کا ہدایت کے لیے دل کھول دے، اس لیے کہ اللہ جب چاہے جس وقت چاہے کسی انسان کے اندر آنے والی طلب کی ایک چاہ دیکھ کر اس کو صراط مستقیم پر لا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے پروپیگنڈا رہا. ایون وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was personally, physically on the face of the earth, he was struggling for Islam. تب بھی اسلام کے خلاف کانسٹنٹ پروپیگنڈا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے اصحاب، آپ کے کمپینینز کا عمل بتاتا ہے کہ مسلمان کا، مومن کا کام ہوتا ہے اپنے دین پر ثابت قدمی. جب قریش اپنے اس ارادے میں بھی ناپاک ارادے میں ناکام ہو گئے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، تو انہوں نے ایک اور اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، اور وہ انہوں نے یہ اڈاپٹ کی کہ انہوں نے ایک ڈیکلیریشن لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کہ محمد اور محمد کے فالوورز صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان سے کوئی بزنس نہیں کرے گا، ان سے کوئی ٹریڈنگ نہیں کرے گا، ان کو کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا.
یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے اوپر آہستہ آہستہ حالات کی فائنینشیل تنگی اور ایک سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا. شروع میں مسلمانوں کی مدد بنو ہاشم کے کچھ ان لوگوں نے کی جن کی دل سے ایلیجنس رسول اللہ اور دل سے لائلٹی رسول اللہ اور آپ کے فالوورز کے ساتھ تھی. آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لیے خرید و فروخت کے معاملے تنگ کر دیے گئے. جب کوئی قافلہ آتا تھا اور مسلمان اس سے خوراک یا اپنے لیے کھانا پینا خریدنا چاہتے تھے تو ابو لہب 10 ٹائمز پرائز دے کر اس قافلے سے وہ سارا کھانا خرید لیا کرتا تھا تاکہ مسلمان نہ خرید سکیں. یہ وقت اتنا زیادہ تکلیف دہ تھا کہ اس تکلیف دہ وقت کے اندر 3 سال مسلمانوں نے بہت ٹف پیریڈ گزارا. ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو بالکل مکہ سے ایک الگ دھکیل دیا گیا. سو وی ہیو اے لیسن ہیئر. آج کے دور میں بھی اگر ہم مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ دین پر عمل کرنا از لائک کہ جیسے ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہم جو ہیں وہ گلوبل اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہمارا فیئر ہے، یہ ہمارا فوبیا ہے. وقتی طور پر آزمائش آئے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر ڈائریکٹ آئی تو پھر ہمیں تو انہی کو فالو کرنے کو کہا گیا ہے. تو سخت سے سخت حالات مسلمانوں پر آئے. اگر ہمیں لگتا ہے اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں کہ سخت حالات آ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں آپ سب بہنوں کو ریکویسٹ کروں گی، پلیز مائنڈ دس تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیگن، مشرک، نافرمان، کفار تھے قریش کے لیڈرز. اگر آپ کے گھر والوں کی طرف سے لیٹ سے خدا نخواستہ آپ کے دین پر چلنے میں ہنڈرنس آتی ہے، امی ابا کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، فرینڈز کی طرف سے، پلیز کوئی نہ دین بتانے والا ان کو ایکولنٹ کر دے قریش کفار سے، اور نہ آپ ہی ازیوم کریں. خدا کا واسطہ ہے، ہمارے سامنے ہمارے گھر والے کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے وہ بھی ہیں، وہ بھی حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں اگر ابھی ان کے ایمان میں کمی ہے تو ان کو تھوڑا سا سپیس دے دیں. آپ جمیں جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کو رب نے علم کے ذریعے سکھا دیا، آپ ان پر ڈنڈا مت چلائیں، آپ ان سے بدتمیزی نہ کریں، آپ اپنا اخلاق کا دامن مت چھوڑیں، آپ ان کو کفار قریش کی طرح مت ٹریٹ کریں، وہ مسلمان ہیں. دس از دا ہائی ٹائم. اگر آج کوئی دین بتانے والا دین کو استعمال کر کے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے اور ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو جیسے کفار قریش نے رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی، تو اگر تمہارے گھر والے بھی کر رہے ہیں they are equivalent to this. استغفر اللہ، this is not equivalent at all. وہ بالکل الگ معاملہ ہے. یہاں کمزور لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے، ہم نے ان کے حق میں دعا کرنی ہے، ہم نے ادب کا دائرہ اور اخلاق کا دائرہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو یہ سخت وقت تھا، لیکن آپ اس سخت وقت کی خوبصورتی جانتی ہیں؟ جتنا فائنینشلی بائیکاٹ یا جتنا سوشل بائیکاٹ اس 3 سال کے عرصے میں قریش نے مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. سی the beauty of the support of Allah and see the strength and the steadfastness استقامت آف اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عرصے میں تیزی سے قرآن نازل ہوا. اس عرصے میں آپ اگر ہسٹری اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان تیزی سے گرو ہوئے. آپ کو نظر آئے گا جو آلریڈی مسلمان تھے ان کے ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے، چاہے ان کو اپنی اولادوں کو چمڑا لیدر پانی میں بوائل کر کے پلانا پڑا، چاہے ان کو گھاس پھوس پر گزارا کرنا پڑا، چاہے ان کو بھوک اور افلاس سے اپنی فزیکل جسمانی کمزوری کو فیس کرنا پڑا، ان کے ایمان دن بدن بڑھتے چلے گئے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد تھی.
آج ہمیں لگے مسلمانوں کو ایز اے نیشن لگے، مسلمانوں کو ایز این امہ لگے کہ ہم دنیا میں کٹ جائیں گے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 5 وقت کی نماز آفس کے اندر جاتے ہوئے بھی، کارپوریٹ انوائرمنٹ میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، دنیا میں کسی بھی مقام پر کام کرتے ہوئے پڑھنی شروع کی تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. ڈونٹ ایکچولی جسٹ کم ان دا ٹریپ آف دا شیطان کہ جس میں آپ اپنے ایمان سے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں ڈیو ٹو دا فیئر آف دا ورلڈ. مت کریں. اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرینتھ دیکھیں. دنیا نے حالات تنگ کیے، ان کے ایمان مضبوط ہو گئے. اور یہ ایمان کا مضبوط ہونا ہمارے اپنے اندر کی طاقت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اور سوچیں اگر اللہ رب العزت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، آپ کے اصحاب کو ایمانی طور پر اسٹرینتھن کرتا ہے یا کر رہا تھا یا آج بھی کرے گا، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے. ٹیک دس ایز اے آنر. اگر حالات مشکل ہوں، کوئی انسان رسول اللہ کی حدیثیں نہیں مانتا، لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور آپ نمازیں ہیں، لوگ تہجد چھوڑ رہے ہیں اور آپ تہجد اپنا رہے ہیں، لوگ تسبیحات چھوڑ رہے ہیں اور آپ تسبیحات اپناتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے اور آپ ریگولر دعاؤں میں لاتے ہیں، لوگ ہر رشوت اور سود میں انوالو، آپ حلال اور طیب رزق کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور قرآن کی تعلیمات کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق اور یہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. چھوڑیے گا نہیں یہاں تک کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغریٰ نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.